یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا سماج بد سے بدتر راستے کی طرف جا رہے ہیں. چھوٹے چھوٹے کم عمر کے بچے بھی اس مولد سی چیز کے عادی ہو رہے ہیں، جس کی وجہ سے بہت سارے خاندان منحصر تباہی کے شکار ہیں. لیکن ہمارے قوم کے دانشوران اپنی دنیا میں مست ہے، انہیں ان چیزوں کی ذرہ برابر کوئی فکر نہیں. اگر ہے بھی تو اپنی ذات تک، ذاتی مفاد تک، جبکہ کثیر تعداد میں افراد ان کے شکار ہو رہے ہیں. حیرت تو یہ ہے کہ ان کی برائیوں کا احساس بھی دل سے نکلا جا رہا ہے اور لوگ اپنی مستی میں گم ہو کر اپنے ہاتھوں خود کو ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شراب، جبکہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا خود کو اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ ڈالو. اسلام نے ہر نسلی چیز کو حرام قرار دیا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ سے مروی ہے کہ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کعبے کے بارے میں پوچھا جو شہد سے بنا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے اسلام کے نظر میں حرام ہے. اس حدیث سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ہر وہ چیز جو نشہ دینے والی ہے اسلام کے نظر میں حرام ہے. بانگو، افیونو، چرس، گانجا، کورے اور شراب اور اس کے علاوہ دیگر نشہ دینے والی چیز سب اسلام میں حرام ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو شراب اور جوا اور بت اور غیر کے سب تیر شیطان کے گندے کام ہے، سوا سے بچے رہو تاکہ نجات پاؤ. شراب کی نوزت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن نے اسے شیطان کے گندے کام اور بت پرستی سے تعبیر کیا. ایسا میں پڑھتے رہنے والوں کے لیے حدیث میں بہت زیادہ وعیدیں آئے ہیں، لہذا رحمان کے بندوں کے لیے مناسب نہیں کہ وہ شیطان کے چیلوں والے کام انجام دے. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، آج کے ہماری زندگی بہت تھوڑی سی ہے، اسے اللہ کی خوشنودی میں گزارنا ہی عقل مندی کا